عمره فیما افنا. کل قیامت میں اللہ سوال کرے گا. سامنے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے جی. وعن عمره فیما افنا. جب پوری عمر کہاں بتا کر آئے؟ یہ سوال. پوری عمر کہاں بتا کر آئے؟ ابھی آپ سمستی پور مارکیٹ جائیں گے, وہاں سے آئیں گے, آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیسے گئے, کیا کیا کیے, تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے. ایک ایک مومن کا جواب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. وہاں تو کہے گا وان عمری فیما اپنا, کہاں بتا کر آئے؟ جوان اپنی عمر. لیکن اس سے بھی زیادہ ہارڈ سوال ایک اور ہونے والا, اس کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے کہ فوراً اللہ پھر کہے گا وان عمری وان شبابی فیما ابلا, اپنی جوانی کہاں بتا کر آئے. اسپیشل حالانکہ عمر میں سوال آ چکا تھا. فرام دا چائلڈہڈ, فرام دا برتھ ڈے, پیدائش کے دن سے ٹو دا اینڈ آف یور لائف, تمہاری زندگی کے آخر تک پوری عمر آ گئی تو پھر جوانی آنا ہی نہیں چاہیے. لیکن نہیں, جوانی کا ایک الگ مقام. وَإِن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ, جوانی کہاں پرانی کر کے آئے. 14 سال کی عمر سے 50 سے 53 سال کی عمر تک تم نے کیا کیا؟ کتنے واٹس ایپ اکاؤنٹ بنائے, فیس بک پیج بنائے, کتنی سیلفیاں لی, کتنی نمازیں پڑھی, کتنے پکچرز لیے, کتنی غیر محرم بچیوں سے تم نے بات کی, ناجائز کتنے سمبندھ تھے تمہارے, کتنی نمازیں تم نے پڑھی, اپنی نگاہیں تمہاری کہاں پر رہتی تھی, تم نے نبی پاک علیہ السلام کی کن کن سنتوں پر تم نے عمل کیا. میرے بھائیو, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین, میں اس بات پر یقین کر سکتا ہوں کہ میں عبداللہ صالح نہیں ہوں, دل صاف نہیں ہے, اس بات پر ہمیں شک ہو سکتا ہے, لیکن ان باتوں پر شک نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے, جو قرآن میں صاف لفظوں میں. ہم جھوٹے ہو سکتے, یہ رات جھوٹی ہو سکتی ہے, چاند سورج جھوٹے ہو سکتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی وجود اور پھر سوال جواب پر ہمارا وشواس ہونا چاہیے. وہ یقین متیقن ہے, ان کا ہونا ضروری. کیا تیاری کی ہم نے؟ جوانوں, وان شبابہ فیما ابلا, کہاں جوانی پرانی کر کے آئے. تب کیوں اللہ نے اسپیشل کیوں سوال قائم کیا؟ اس لیے کہ جوان اس قوم کی ملت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ریڑھ کی ہڈی, پوری باڈی میں جتنے بھی بونس ہیں, ہڈیاں, ان میں سب سے مضبوط طاقتور کوئی ہڈی ہے جن کی وجہ سے پوری باڈی کھڑی ہے, وہ ریڑھ کی ہڈی. یہ جہاں سے بین الصلب والترائب, جہاں سے وہ منی کا قطرہ نکلتا ہے, ماں باپ کے یعنی والدین کے دونوں بین الصلب والترائب, وہ ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا منی کا وہ پوتر قطرہ, تب جا کر رحم مادر میں جاتا ہے, تب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. وہ ریڑھ, یہی بین الصلب والترائب, یہ ریڑھ کی ہڈی ہے پیچھے. اگر یہ ہڈی آپ کی ٹوٹ جائے تو یو آر ناٹ ایبل ٹو سٹ ڈاؤن, یو آر ناٹ ایبل ٹو اسٹینڈ, آپ نہیں کھڑے ہو سکتے, آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ ریڑھ کی ہڈی. مثال دی, اس قوم کی تقدیر کو جوان ہے, اگر یہ جوان ٹوٹ جائے تو پھر وہ معاشرہ کبھی بھی ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہو سکتا. کیسے ٹوٹ جائے؟ ہمارے جوانوں کی زندگی میں نماز نہیں, ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں روزہ نہیں, ہمارے نوجوانوں کی زندگی, ان کی زبان پر کلمہ نہیں, قرآن تلاوت کرنا نہیں جانتے ہمارے نوجوان. ایک کہیں پر شاید پورنیہ کی دھرتی پہ ایک کچھ پڑھے لکھے گرو جی تھے, انہوں نے کہا کہ سر آپ کے یہاں تو ہے کہ آپ کے یہاں قرآن تلاوت کریں تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے, ہمارے یہاں کیسے ایشور کے قریب ہوں گے؟ ہم نے کہا کہ آسان ہے, کہ ہیتو برہم گتی شانتی ستسنگتی دان وچار توشا. اگر ایشور کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کے وشیشتاؤں کا ورنن کرو, ان کے ناموں کا ذکر کرو. یہی بات ہمارے قرآن میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کریں, کلمے کا ورد کریں,
قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے ایشور کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایشور کے ناموں کا ورنن کرنا ہوگا۔ ستسنگتردان وچارتوشا، اور سنو ستسنگتردان، ستسنگ میں وچار کرنا ہے، اکیلے میں نہیں، یعنی 10 آدمی کو بٹھا کر ایک سموہ بناؤ، ایک اچھی مجلس بناؤ، ستسنگ سچی باتوں کی ایک مجلس بناؤ اور اس مجلس کے اندر ذکر کرو تو تم قریب ہو جاؤ گے اپنے ایشور، اپنے اللہ، اپنے پرماتما کے۔ لیکن میرے نوجوانوں، بات تو سنسکرت میں ہے کتنی اچھی، کتنا اچھا پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، جو اللہ کا قریب ہوتا ہے وہ زمین پر انسان دکھتا ہے، پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہوتی۔ وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے آپ کو، آپ نے کسی، اگر آپ گئے ہوں گے جماعت میں، اگر آپ پڑھتے ہوں گے احادیث کی کتاب تو اس میں اس کا تذکرہ، اس کا ورنن کہ ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے پیر، ایک اللہ کے بہت زیادہ قریب رہنے والا بندہ ایک جگہ سفر میں جا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس راستے پر مت جاؤ، جاؤ گے تو چور ڈاکو تمہیں لوٹ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری، میں جاتا ہوں، مجھے جانا ہے۔ چلے گئے، راستے میں جانے کے بعد کچھ دیر میں چلنے کے بعد وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہیں رکتے ہیں تو کچھ ڈاکو گھیر لیتے ہیں، اس کو یوں کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں لوٹوں گا، لاؤ یہ پیسے مجھے دو اور یہ جتنے بھی ساز و سامان ہے وہ میرے حوالے کرو اور میں تجھے ماروں گا پہلے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تم کو دولت چاہیے یہ لے لیجئے، لیکن مجھے مت مارو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو کیوں رنگنا چاہتے ہو، مجھے چھوڑ دو، بخش دو۔ اس ڈاکو نے کہا کہ تجھے کون بچائے گا، میں تجھے تمہارے سامان تو لوں گا لیکن تجھے پہلے قتل کروں گا، تجھے ختم کروں گا۔ میں ڈاکو، میں روبری کرنے کے لیے ایک بڑا گریٹ روبر مانا جاتا ہوں میں اس علاقے کا، میں تجھے کیسے بخش دوں، تجھے کون پکارے گا آج؟ جب وہ ضد پہ آ جاتا ہے تو اللہ کا ولی کہتا ہے، اللہ کا قریب ہے بہت، پھٹے پرانی جو لباس پہنے ہوئے ہیں اس کی استھتی پھٹیچر کے طرح، گھنگریالے بال میں دھول مٹی، لیکن حدیث میں لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، اس زمین پر اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے ہوتے جو دکھنے میں لگتے ہیں کہ یہ پاگل دیوانہ مجبور، لیکن جب وہ کوئی اللہ پر ٹھان لیتے اے اللہ تجھے ایسا کرنا ہے تو اللہ اس کی رضا کے لیے وہ کام کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کی رعایت اس کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوگا اللہ اس کے لیے ہوگا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری قدموں کو جما دے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے تم مارنا کاٹنا، لیکن ایک کام کرو کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دو، میں بس 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈاکو ہنسنے لگا، اب موت آئی سامنے تو نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو، تم سوچ رہے ہو کہ نماز کے ذریعے سے مجھے مہلت مل جائے گی کچھ دیر جینے کی، نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے پڑھ لو، تمہیں مرنا تو ہے ہی، ابھی مرو گے تم۔ وضو کر 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے آپ زبان پر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، کوئی سورت ملا کر پڑھنا، نماز پڑھنا واجب ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے، سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ کوئی سورت ملانا بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد فوراً رکوع پہ چلے گیا، کوئی سورت آپ نے نہیں ملائی اور آپ کو یاد آیا آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے ثنا کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی، 1 2 3 آیت بھی آپ نے نہیں پڑھی، آپ چلے گئے، گویا کہ قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے اور فرض کے مفقود سے سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی ہے، واجب کے ترک پر
سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اچانک زبان میں اپنے آپ وہ آیت بھی ان کو یاد نہیں، کبھی پڑھا بھی نہیں انہوں نے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 20ویں پارے کی آیت پڑھیے آپ، 20ویں پارے میں یہ آیت ملے گی آپ کو، اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا جیسے نماز مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر اس کا خاتمہ کرتا ہے، اس ڈاکو کا اس کا خاتمہ ہوتا ہے، نماز جیسے پوری ہوئی اس اللہ کے ولی کی۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں جس کا تذکرہ تم نماز میں بھی کر رہے تھے۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کرتا۔ میرے جوانوں، آپ کی جوانی اگر اللہ کی فرما برداری میں سنت رسول اللہ کے مطابق نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی جوانی لے کر اس زندگی میں اس دھرتی پر گزارنے کا۔ میں نہیں کہتا کہ صرف نماز پڑھیے، آپ اگر بزنس کی دنیا میں ہیں تو تجارت کیجئے، سب سے بہتر راستہ ذریعہ رزق کمانے کا تجارت ہے، بزنس ہے، کاروبار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 12 سال کی عمر میں تجارت کا کام شروع کیا تھا اپنے چچا کے ساتھ، اور 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کو گریٹ اکنامک مین ان انٹائر مکہ، پورے مکہ میں آپ کو بڑا تاجر کا خطاب دیا گیا، اور اس تجارت کرنے کے پاداش میں امانت داری اتنی تھی کہ اپنے جو غیر تھے جن سے آپ پیسے لے کر بزنس کرتے تھے، اس کا نام تھا سائب بن قیس المخزومی، اصل نام جرجیس تھا، لیکن اس شخص نے بھی یوں کہا، وہ دوسرے مذہب کا دوسرے عقیدے کا انسان تھا، لیکن اللہ کے نبی کی امانت کو دیکھ کر یوں کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، یو آر گڈ پرسن، تم اس تجارت کا امین ہو، امین تجارت ہو، تجارت کی دنیا میں امانت داری اگر کسی کے اندر ہے، میں سب سے بڑا آدمی ہوں اس شہر کا، میں سب سے بڑا ہوں اس پوری ایریے کا، 3-4 کنٹری کو ملا کر، لیکن میں نے تم سے زیادہ ایماندار انسان اس زمین کے اوپر میں نے نہیں دیکھا۔ کون لوگ اعتراض کرتے محمد کی زندگی پر کہ محمد رسول اللہ صرف عبادت کے لیے فالو کیا جا سکتا، محمد رسول اللہ کی زندگی صرف جناب نبوت اور رسالت کی بات کرو تو محمد کا نام لیا جائے گا، نہیں، جہاں جس فیلڈ میں آپ کو چاہیے محمد رسول اللہ کی زندگی آپ کو رہنمائی کرے گی۔ آپ کو بہتر شوہر چاہیے تو نبی کی زندگی کو پڑھیے، بہترین تاجر چاہیے محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھیے، بہترین کمانڈر ان چیف چاہیے، بہترین کرنل چاہیے تو محمد رسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، بہترین انسان چاہیے تو محمد رسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو کہ آپ علیہ السلام دوسروں کے لیے مرتے ہو، بہترین لیڈر بننا چاہتے ہو، لیڈر بننا اور قوم کی سماج کی مدد کرنا غلط نہیں ہے، آپ علیہ السلام کا شیوا تھا، آپ علیہ السلام سختی کے ساتھ تنظیم بنا کر اسلام پر آپ عمل پیرا تھے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کی زندگی مکمل طور پر آپ کے لیے رول ماڈل ہے، اور آپ کو صرف یہ نہیں کہ مولانا عبداللہ آج کے زمانے میں اب سے پہلے کچھ لوگوں کا کیا رہا ہے، انہوں نے کی جی محمد رسول اللہ کی زندگی کو فالو کیا تو مہان بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے، امام مالک 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے جسٹس بن گئے تھے، جسٹس آف اسلام بن گئے تھے، محمد بن قاسم الثقفی 17 سال کی عمر میں جھنڈا گاڑ دیا تھا سندھ کے علاقے میں، 17 سال کی عمر میں میرے نوجوانوں حضرت علی 12 سے 13 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا، اور یوں کہا تھا جب اسلام کو قبول کرنے آئے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی I want to convert my religion into the Islam۔ عربی میں بولے ہوں گے لیکن میں انگلش میں بولتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے پتہ کیا کہا، علی اس وقت دیکھو تمہارے ابا
خواجہ بدھ میرے بھی سرپرست ہیں، تمہارے بھی، تمہارے ابا سے پہلے مشورہ کر لو، نہیں تو میری بھی روٹی بند ہو جائے گی اور تمہاری تو بند ہوگی ہی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا حضرت علی کا جواب سنو میرے جوانوں، صرف فیس بک پہ میسج پڑھنے سے پیج بنانے کی نالج نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ آپ موبائل چلائیں، بہت اچھی بات ہے، موبائل میں اچھی چیز رکھیے، آپ موبائل میں غلط ویڈیوز مت رکھیے، موبائل کے اندر قرآن کریم کا ایپ رکھیے، بہت ساری تفسیر کی کتابیں، میری اس موبائل کو آپ چیک کر سکتے ہیں، 872 کتابیں میری اس موبائل کے اندر، 872 کتنا پتلا موبائل بتائیے، 872۔ مجھے جب بھی کچھ ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنا ہوتا ہے میں فوراً جاتا ہوں آف لائن کا آپشن موجود ہوتا ہے، کتابیں منگا لیجئے، کہیں سے PDF منگا لیجئے، بلکہ اس پہ ٹیلی گرام پہ جائیں گے آپ تو 1000 MB کا بھی کچھ سے کچھ ڈیٹا آپ ادھر سے ادھر ٹرانسفر فارورڈ کر سکتے ہیں، منگا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، غلط چیزوں کا اڈا ہے، لیکن آپ وہاں پر اچھی چیزیں نکال سکتے ہیں۔ ایک جگہ پروگرام تھا تو اس پروگرام میں جب ہم پہنچے تو ہم نے ایک شلوک پڑھا تھا سنسکرت کا، جانکاری کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ ادارا سرو ایویتی جانی تاتمیو ویمتم آستھتا سیوکتاتما مامیوام تمام گتیم۔ ہم نے کہا کہ رنجیت سر اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے مسلم میں لوگ بھڑک گئے، کیا ان کی مجلس میں جا کر آپ کو اپنی دعوت پیش کرنی چاہیے؟ ہم نے کہا ہم نے اپنی دعوت ان کی زبان میں پیش کی۔ اللہ کا طریقہ رہا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جس قوم کی زبان ہوتی تھی، اگر کوئی ہندی بولتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہندی زبان میں نبی بھیجتے، اگر کوئی فارسی زبان جانتی جو کوئی قوم جانتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فارسی زبان میں نبی بھیجتے، اگر کوئی سنسکرت کوئی قوم جانتی تھی تو اللہ کے نبی جو اللہ کا نبی ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سنسکرت زبان میں نبی بھیجتے۔ کیوں؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ان کی زبان میں ان کی کتاب سے ہم نے اپنی کتاب میں جو کانسیپٹ ہے ہم نے وہ پیغام پیش کر دیا۔ بھلا آپ نے کیا کہا ان کو؟ ہم نے یہ کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم نے یہی پیغام ان کی سنسکرت کتاب میں ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو ویمتم آستھتا سہیوکت آتما مامیوا مکتمام گتیم برہمانند منادی وشو کورتجم ستیم پرم شاشوتم۔ ستیم پرم شاشوتم، سچی بات جو سدا چلی آ رہی ہے شاشوت کے ذریعے سے، سناتنی، تو لوگوں کو اس کا گیان بانٹیے، لوگوں کو وہ چیز بتائیے۔ ہم نے کہا کہ بتاؤ ہم نے کون سا غلط کام کیا؟ سنسکرت ہے لیکن اچھی چیز لے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ سنسکرت ہمارا ٹاپک ہے ریسرچ کا، اس کی گرامر پڑھیں گے تو بہت خوبصورتی ہے، اس کی گرامر میں بھی بہت خوبصورتی، اتنی خوبصورتی ہے کہ اس میں اشارات اس میں ملے گا، مشارن کے لیے آپ کو ملے گا، اس میں آپ کو واحد تسنیہ جمع ملے گا آپ کو۔ واحد کے لیے ہم لوگ ایک کے لیے کیا بولتے ہیں؟ اردو میں واحد بولتے ہیں، واحد ایک کے لیے۔ سنسکرت میں بھی کیا بولا جاتا ہے؟ ایک وچن۔ ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ ہندی سنسکرت سے نکل کر بنی ہے اور اردو عربی اور فارسی سے مل کر بنی، اور ہندی اور اردو چھوٹی بڑی بہن کی طرح دکھتی ہے، ایک ہی طرح استعمال ہوتی ہے دونوں۔ کبھی کبھی تو آدمی کو کنفیوژن ہو جاتی، جیسے اردو میں تسنیہ بولتے ہیں دو کے لیے، تسنیہ دو کے لیے، سنسکرت میں اس کو بولا جاتا ہے دوی وچنم، تین کے لیے اس میں ہم لوگ جمع بولتے ہیں، جمع کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، سنسکرت میں بہو وچنم بولتے ہیں۔ مذکر کے لیے ہم لوگ مذکر، یعنی کوئی جنس ایسا جو مذکر ہے، نر مادے کے بیچ میں مذکر مؤنث بولتے ہیں، تو سنسکرت میں بولا جاتا ہے پرش لنگم، استری لنگم، مؤنث جو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ خراب زبان میں اس کو مؤنث وہ ہجڑا بولتے ہیں ہم لوگ خراب زبان میں، بے تہذیب زبان میں، لیکن اس کا بھی تذکرہ ہے کیا؟ پرش لنگم، نپنسک لنگم، سنسکرت زبان کے اندر میں وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا اسٹوڈنٹ ہوں میں تو اس کی اچھائی کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ جب ان کی اچھائی کو ان کی کتابوں کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تو اس کو آشچریہ ہو،
بولا مولانا ہم نہیں جانتے، آپ ہماری کتاب کو پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ ہم نے کہا چھوڑیے، میری زبان چھوڑیے، اور میرے ماننے والے جو لوگ ہیں، ہمارے جو مذہب کے لوگ ہیں، ان کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اچھی بات ہے، میں نے حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کو سنسکرت میں باضابطہ وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ میں نے ان کے سامنے رکھی ہے۔ اگر وہ اس کو عمل کر لے گا تو گویا کہ وہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم پر عمل کر رہا۔ میرے بھائیو، بات کہاں چل رہی تھی کہ جہاں اچھی چیز ملے ہم وہاں سے کچھ چیزیں پراپت کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہم نوجوانوں، ہمارے لیے ایک مشعل راہ، اللہ کے نبی علیہ السلام 20 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو بہت بڑا تاجر کا خطاب ملا، اتنے بڑے امانت دار، اتنے بڑے دیانت دار۔ ایک آدمی کا کچھ پیسہ، آپ علیہ السلام کا کچھ پیسہ ایک شخص کے پاس تھا، وہ واقعہ مشہور ہے، عبداللہ بن الحمصانی نام ہے شاید اس شخص اس یہودی کا۔ انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ یہی رکو، میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام وہیں پر کھڑے رہے 3 دن، مسلم کی روایت ہے، سائے ستان 3 دن گزر گئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا یا فتى لقد شققت علی منذ 3 لیال، 3 دن سے میں یہاں پر کھڑا ہوں، تم نے مجھے دقت میں، پریشانی میں ڈال دیا۔ اس شخص کو 3 دن کے بعد یاد آیا، 3 دن کے بعد، اور فوراً آئے، اور آپ علیہ السلام ناراض بھی نہیں ہوئے۔ ہم اگر ہوتے تو گھسا 3-4 اس کے منہ میں لگا دیتے، بے وقوف انسان، اور 1 گھنٹہ بھی بیٹھ انتظار نہیں کر پا، فوراً نکل کر چلے جاتے۔ لیکن آپ علیہ السلام دیکھیے، وعدہ کیا تو اس کو مکمل کیا، 3 دن تک بھلے وہاں پر کھڑے رہ گئے۔ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی، میرے نوجوانوں، ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر لائیے، ہر اعتبار سے، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پر آپ کو ضرورت پڑے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جوانی صحیح سلامت گزرے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بڑی آسانی کے ساتھ آپ سرخرو اور حاضر ہو سکیں گے وہاں پر اللہ کے دربار میں۔ میرے بھائیوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جو بھی باتیں نامکمل، ناتمام رہ گئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی موقع ملا، پہلی بار آیا ہوں میں آپ کے اس دیار میں، بہت پہلے 4 سال 5 سال پہلے ایک چھوٹے سے پروگرام میں آیا تھا۔ آئی تھینک فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اراکین جلسہ کا، خصوصاً حضرت قاری صاحب کا، ان کے واسطے سے ان کا آرڈر تھا، میری یہ تاریخ کھالی تھی بیچ میں آرام کے لیے، لیکن مجھے پھر بھی آج جی ان کی وجہ سے ڈر سے گاڑی چلا کے آیا ہوں میں، تقریباً 200-300 کلومیٹر گاڑی ہمارے یہاں سے یہاں تک کا پڑتا ہے۔ میں اس لیے بھی تیار ہو گیا کہ ہائی وے چلو، آرام سے چلتے ہیں، اچھا ڈرائیور بھی تھک جاتے ہیں، کبھی لمبی ٹور پہ نہیں جاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہت لمبی دور پر گاڑی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، یہ میرا شوق ہے، حالانکہ ڈرائیور بھی ہے لیکن چونکہ ایک شوق ہے، جوانی ہے، جوانی کی وجہ سے کر لیتے ہیں۔ ہاں، وہ سوال کا جواب رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ مکمل کر دیتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے علی، اپنے ابا سے پوچھو، نہیں تو میری بھی روٹی بند ہو جائے گی اور تم کو بھی گھر سے نکال دیا جائے گا، چونکہ خواجہ ابو طالب بڑے ہیں ہمارے۔ تو حضرت علی نے کہا ایک سوال کا جواب دیجیے اللہ کے نبی۔ کہا مجھے کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ نے۔ میرے ابا کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ نے پیدا کیا۔ کہا جب مجھے اللہ پیدا کر رہا تھا تو کیا میرے ابا سے مشورہ کیا تھا کہ میں علی بنانا چاہتا ہوں؟ تمہارے بیوی تمہارے ملنے سے تمہارا بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، اور وہ بہت ذہین ہوگا، طاقت کا مالک ہوگا، کیا مشورہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا۔ کہا جب اللہ نے میرے پیدائش پہ میرے ابا سے مشورہ نہیں کیا تو اسی اللہ کی دین کو قبول کرنے کے لیے میں اپنے ابا سے کیوں مشورہ کروں؟ کیا ضرورت پڑی میٹنگ کی؟ دیکھیے ذہانت۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مشورہ مت کرو۔ تو فوراً 12 سال کی عمر میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ عمر فاروق کب آئے تھے اسلام؟ 20 سال کی عمر۔ حضرت ابو بکر کتنے سال کی عمر میں آئے تھے اسلام؟ 36 سال کی عمر میں۔
میرے نوجوانوں بتاؤ، جوانوں کی گروہ تھی وہ، جوانوں کا مجمع تھا وہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں وہ بوڑھے بوڑھے تھے، نہیں بوڑھے نہیں تھے، عمر بالکل ترو تازہ تھے، تب جا کر تلوار اٹھا کر کہا تھا کیا آؤ پیمائے کلال لو کے نماز پڑھنے سے کعبۃ اللہ کے صحن میں۔ جوانی تھی، اور آج ہماری جوانی ایسی ہے کہ اگر کہیں پر کسی پر اتیاچار ظلم ہو، ٹویٹر پر ہیشٹیگ جسٹس فار عبداللہ، ہیشٹیگ جسٹس فار فلاں، نہیں آئیں گے عملی میدان، نہیں آئیں گے پیپر سبمٹ کرنے کے، وقتی طور پر پروٹیسٹ کرنے سے، احتجاج کرنے سے وہ ٹھیک ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن عملی اعتبار سے میدان میں آنا ہوگا آپ کو، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ آگے آؤ اور دینی اعتبار سے بھی آپ مضبوطی کے ساتھ قدم بڑھاؤ، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جب اسرائیل کا گولڈا ماہرہ، ملک اسرائیل نبی کی زندگی کو دیکھ کر وہ سپر پاور بن سکتا ہے، بنا سکتا ہے اپنے ملک کو گولڈا ماہرہ، جب بھوکی حالت میں پوری قوم کی، ان کی اسرائیل کی، ان کے پاس کچھ پیسے تھے تو ان پیسوں کو غریبوں کو دینا چاہیے تھا، اپنے ملک اسرائیل اپنے ملک کے اپنے رعایا کو کھانا کھلانا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے پیسے ہتھیار خریدے عرب کنٹری سے۔ لوگوں نے، میڈیا والوں نے کہا کہ آپ بھوکے مر رہے یہاں کے لوگ اپنے ملک کے، اور آپ ہتھیار خرید رہے ہو، کیا بے وقوفی کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بے وقوف نہیں، میں 5 سال بعد تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اس گولڈا ماہرہ نے کہا 5 سال بیتنے سے پہلے 3 سال کے اندر انہوں نے قبضہ کیا، کہاں؟ فلسطین میں قبضہ کیا، بیت المقدس کے آدھے حصے میں، اور آج وہ پوری دنیا میں ہر فاؤنڈیشن کا اور آرگنائزیشن پر بیٹھ کر ان کا نکیل کن کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ گولڈا ماہرہ نے اسرائیل کو مضبوط کیا۔ کسی نے پوچھا کہ اس سوال کا جواب دیجیے گا، تجھے نہیں دوں گا، پوری میڈیا والوں کو بلاؤ، ان کو بلاؤ جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ قوم کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے ایک ایک فرد کو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اپنے اسکول کی لائف میں، اسکولی دنیا میں۔ کہا کیا آرٹیکل پڑھا تھا؟ کہا کہ میں نے لائف آف پروفیٹ، انتم مہارشی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ محمد علیہ السلام کا گھر کا پتہ نہیں، کھانے کا پتہ نہیں، کپڑے کا پتہ نہیں، لیکن ان کے پاس تلوار 9 تھی، 9 تلوار ان کے حجرے میں لٹکتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم کے پاس اپنی دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ آپشنز ہیں، قوم نہیں، آپ یہاں یوں لے لیجیے، جس ملک کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ نہیں ہے تو اس ملک کو کوئی بھی تباہ کر دیتے۔ ہمارے بھارت کے پاس کیا نہیں؟ میزائل ہے، ترشول ہے، اگنی ہے، یہ سارے میزائلز ہیں۔ اب اگر چائنا آئے گا تو کہے گا کہ نہیں بھارت میں نہیں جا سکتے، کیوں؟ ایٹم بم ہے وہاں پہ، 14 لاکھ سے ادھک سینک ہے وہاں پہ، اور سارے فیلڈ میں وہاں پر سینک ہیں، یعنی ہتھیار اپنی ملک اور اپنی کنٹری کو بچانے کا ایک آلہ ہوا کرتا ہے۔ امریکہ کیوں سپر پاور؟ کیونکہ سب سے زیادہ ہتھیار ان کے پاس۔ دیکھیے کہاں سے انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ میں یہ ہتھیار خرید رہا ہوں، میں سکسیس نہیں ہو سکتا، جیسے محمد خان سکسیس نہیں ہوئے، سکسیس ہوئے ہمیشہ، ایسے ہی مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین تھا کہ محمد کی زندگی میں 9 تلوار، انہوں نے اپنے علاقے میں پوری دنیا میں 1,24,25 ہزار صحابہ کو، اور چڑھتے ہوئے سورج کی طرح چڑھتے گئے، پوری دنیا میں کامیاب ہوئے۔ مجھے نبی کی زندگی پر پورا بھروسہ تھا، اور دیکھو آج آدھی اپنی اسرائیل کو خود مختار ہونا، اسرائیل کو یہودیوں کو بھگایا تھا وہاں سے، فلسطین کے کچھ ایریا سے، لیکن دوبارہ انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا۔ اعتقاد تھا ان کو کن کی زندگی پر؟ جیسس پر وشواس نہیں تھا، ان کو وشواس تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اور انہوں نے تبدیلی لائی۔ لیکن رول ماڈل کس کو بنایا نوجوانوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو آخری نبی
محمد رسول اللہ کی سنت اور ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی سے ہی راستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔